अस्सलाम वालेकुम मेरे भैनों ते भराओ अजीज़ो बच्चों सबको मुनसिफ वन एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत सलाम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आपने वीडियो आज की देखी है और उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। मौसम भी बहुत अच्छा है और आज ये घूमती चाय जो है ये इसका कलर तो सर जी बड़ा गज़बनाक है। बाकी आपको पसंद आए तो देखते हैं कैसी है जी। वाह वाह वाह। आज अपनी घूमती चाय, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। आहा हा, ये देखे, ये करीब से देखे। ओए ओए, इस घूमती चाय के तो धूमें मच गई हैं सर, पूरी दुनिया में फैल गई है। मुझे हर रोज़ 25-30 घूमती चाय की तस्वीरें आती हैं कि वकील साहब ए देखो, ए साढ़े वाली घूमती चाय देखो। मैं कहता हूँ वाकई कमाल की है भाई, कमाल की है। घूमती चाय, मज़ा भी आए, नियाजी को भगाए और पाकिस्तान को बचाए। हा, क्या बात है सर, क्या बात है। गेंद डी में दाखिल हो गई है जी। सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं, सारे प्रोग्राम गलत हो गए हैं मीडिया के। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, इसकी मैंने वजाहत कर दी हुई है, आप दोनों इसका फ़र्क नोट कर लें। वो ख़त्म हो गई हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग ने सब ने मुत्तफ़िका ये ऐलान कर दिया है और उन्होंने सारा ये कहा है कि जनाब हम अब ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, मोरे को भी नहीं छोड़ेंगे और जो मोरे के मालिक हैं उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आप इसको पता नहीं किस नज़र से देख रहे हैं। मेरी नज़र से जितने अब तक के पीडीएम के इजलास हुए ना, उसमें सबसे ख़तरनाक ये था। क्यों ख़तरनाक ये था? कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम ये सोचेंगे, फैसला करेंगे। उनका लहजा उस वक़्त मैंने नोट किया दोस्तों। लहजा में उन पे के बेपनाह गुस्सा, एतमाद और सब कुछ था। उसने कहा जी हम देखेंगे कि ये अब लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद जाए या पिंडी में जाए। इसका आपको पता है ना दोस्तों। और ना सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम भी ले लिया कि अब इस हम असली मोरे की तरफ जो है ना वो नहीं जाएंगे, ये तो मोरा है, मोरा। इसलिए मेरे हिसाब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की, वो इंतहाई ख़तरनाक भी कह लें या इंतहाई गुस्से वाली भी कह लें, कि जिससे अंदाज़ा होता है कि इन्होंने जनाब तय कर लिया है कि हमने टकराव वाली पॉलिसी भी अपनानी है। और ये तो बल्कि मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ के बयानिए से ज़्यादा आगे निकल गए। इस तरह कभी आपने नहीं सुना होगा। ये मौलाना साहब की, पहले सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, वो कहती थी कि जी हम GHQ में जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आज तो पीडीएम ने कह दिया है, पीडीएम की पूरी क़यादत ने कह दिया है कि हम ये फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च किधर हो। ये बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हालात मुझे मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि नवाज़ शरीफ ने कहा था ना कि मुझे अब एक इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, हालात उधर जा रहे हैं। मुझे एक इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, समझ गए हो ना? मुझे एक से ज़्यादा इस्तीफ़े चाहिए। और अब लगता ये है मौलाना फजल रहमान की ज़बान में कि निक्के को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और निक्के दे अब्बे नू भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब इस तरफ जा रही है बात।
یہ ہلکی ہے یا سخت ہے یا نرم ہے، جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، ہم شروع سے ہی قانونی ٹی وی چینل کی وساطت سے میں نے تو باقاعدہ نام لے کے یہ کہتا رہا کہ بھئی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، اداروں کو، سیاستدانوں کو آپس میں لڑنے مرنے دو، آپ کے اوپر کوئی نام نہ آئے، آپ کی طرف سے پریس کانفرنس آنی چاہیے کہ ہمارا آج سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آئینی، نہ قانونی، نہ اعلانیہ، نہ خفیہ۔ یہ آنی چاہیے تھی نا وضاحت۔ یہ جو شیخ رشید وغیرہ مفت کے ترجمان بنے پھرتے ہیں، کسی نے ان کو ٹوکا ہے؟ تو جب تم نہیں ٹوکو گے، گلی محلے کا آوارہ لڑکا تمہارا نام لے کے تو کہے گا جی کہ وہ میرے ابے دے نال نے اور میرے نال نے، اور جو پھینٹی میں آپ کو لگا رہا ہوں نیب کے ذریعے، اس پھینٹی میں میرا ابا میرے نال ہے، تو پھر ایسی باتیں تو ہوں گی۔ جب بھی اپوزیشن نے صلح کی بات کی ہے، یہ گندے منحوس جو شیخ رشید جیسے بندے ہیں، یہ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ ہم جی 16 تاریخ کو نواز شریف کو 16 فروری کو اس کا پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا اور ہم اس کو پاسپورٹ ہی جاری نہیں کریں گے۔ یہ صلح والی باتیں ہیں۔ خواجہ آصف کو آپ نے گرفتار کر لیا، یہ صلح والی باتیں ہیں۔ شہباز شریف اپوزیشن آف دی لیڈر ہیں۔ وزیر اعظم کے بعد اگر کسی کی کوئی اہمیت ہے تو وہ اپوزیشن آف دی لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم نے پورے پچھلے 20 سالوں میں ایف آئی آروں کی تعداد بڑھائی ہے، ہر روز 1 درجن ایف آئی آر ہے، ہر روز 1 درجن ایف آئی آر ہے، تو اس کے نتیجے ایسے ہی نکلیں گے نا۔ اب اس کے نتیجے یہ نکلیں گے کہ تمہارے اوپر ایف آئی آریں نہیں ہوں گی، تمہیں کہیں بھاگنا پڑے گا، اور تمہیں بنی گالا میں نہیں پناہ ملے گی، تمہیں اڈیالہ میں ملے گی پناہ۔ یہ ایسی باتیں ہیں، جب چیز حد سے گزرتی ہے نا تو پھر لوگ پھٹ پڑتے ہیں۔ گلی محلے والوں کی بات سنو۔ میں انٹیلیجنس اداروں کو کہتا ہوں کہ گلی محلے میں لوگوں کی ذرا باتیں سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یار ان کی باتوں کو چھوڑو، جب عمران خان خود ہر تقریر میں کہتا ہے فوج میرے نال ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ بھئی تو ساڑھا نہ استعمال کر۔ جب گلی محلے والا بچہ کہے گا کہ چودھری میرے نال ہے، نمبردار میرے نال ہے، فوج میرے نال ہے، فلانا میرے نال ہے، اور وہ مخالف آدمی تو پھر کہے گا پھر تو بھی آ جا سامنے، تو پھر وہ بھی آ جائے۔ یہ سارا قصور عمران خان کا ہے، خدا کی قسم عمران خان کا قصور ہے۔ اس نے اداروں کو تباہ کرنے کا کیا ہے۔ آج اس کو کامران خان نے کہا ہے کہ بھئی آپ تو کہتے تھے، چھوٹی سی بات پہ بھی کہہ دیتے تھے کہ فلانا وزیر استعفیٰ دے فلانا۔ شیخ رشید نے جتنی تباہی ریلوے کی ہے، جتنے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، رحیم یار خان سے لے کے کراچی، پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ریلوے کا ایکسیڈنٹ نہ ہوا، 100 سے زیادہ ہوئے ہیں۔ آپ نے اس سے استعفیٰ مانگے؟ آپ بلیک میل خود ہو رہے ہیں، ادھر سے آپ کہتے ہیں جی کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ بلیک میل تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی بلیک میل ہو رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے۔ آپ سوشل میڈیا کی زبان دیکھیں، عوام کی زبان دیکھیں۔ میں انٹیلیجنس اداروں کو دوبارہ کہتا ہوں کہ وہ سڑکوں پہ چوکوں پہ نکل کے ایک دن کا سروے کریں اور پتہ کریں کہ عمران خان کی حکومت کی کیا پوزیشن ہے اور لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ اپنے طور پہ پتہ کر لیں، کسی چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں باندھیں جی، میڈیا سارا خاموش ہے۔ میڈیا کو آپ نے سارا خاموش کر دیا ہے، ان کے اشتہارات بند کر دیے ہیں، صرف پرائیویٹ کمپنیوں کے اشتہار انہیں آ رہے ہیں ان کے پاس۔ تو اس طرح حکومتیں چلتی ہیں؟ جبر کی حکومتیں تو بالکل ہی نہیں چلتی۔ جبر کی حکومتیں جب آ جائیں نا تو وہ اگر وہ عامر اور جابر مار بھی جائے تو ان کی قبروں سے بھی وہ نکال کے تو اسلامی تاریخ میں ہے کہ وہ پھانسیاں دے رہے ہوتے تھے۔ اس لیے ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں۔
یہ جو بڑے بڑے نمبردار ہیں، بڑے طاقتور والے حلقے ہیں، جن کو لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ایک پریس کانفرنس کریں، انہیں کہ جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، عمران رہے یا نہ رہے، فضل الرحمان رہے یا نہ رہے، نون لیگ آئے یا نہ آئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی اس میں بھلائی ہے، اس میں اداروں کی بھلائی ہے۔ پہلے جو ثاقب نثار کر گیا ہے، آج ثاقب نثار کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ کہ وہ نظر آئے صحیح، کہیں نظر آئے وہ تو لوگ اس کی کیا حجامت بنانے لگے ہیں۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس خطرناک ترین پریس کانفرنس ہے، اور اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے جی۔ سوری، آج جو لائٹ ویڈیو تھی وہ تھوڑی سخت ہو گئی ہے۔